الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ایک دن حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کسی جنازے کے ساتھ قبرستان گئے۔ واپسی پر ان کو کافی تاخیر ہو گئی۔ جب وہ بہت دیر سے واپس تشریف لائے تو ان کے مصاحبین اور ان کے دوستوں نے ان سے پوچھا، امیر المومنین آپ اتنی دیر سے واپس کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب میں میت کو دفنا کر واپس لوٹ رہا تھا تو ایک قبر نے میرے پاؤں روک لیے۔ اس قبر نے مجھے زبان حال سے آواز دے کر کہا، عمر کیا تم جاننا نہیں چاہو گے کہ میں نے تمہارے دوستوں کے ساتھ اور محبوبوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں بتا، تو نے میرے دوستوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ تو اس قبر نے زبان حال سے جواب دیا، عمر میں نے ان کے کفن پھاڑ دیے، ان کے گوشت کو ان کی ہڈیوں سے الگ کر دیا، میں نے ان کی ہتھیلیوں کو ان کے ہاتھوں سے جدا کر دیا، میں نے ان کے بازوؤں کو ان کے شانوں سے الگ کر دیا، ان کے گھٹنوں کو ان کی رانوں سے الگ کر دیا، اور میں نے ان کے جسم کے ہر حصے کو الگ الگ کر کے کیڑے مکوڑوں کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ کہہ کر حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور فرمایا، یقیناً اس دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے، یہاں کی عزت دھوکہ ہے، یہ جتنی تیزی سے آتی ہے اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ واپس جاتی ہے، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو، یقیناً اللہ کا وعدہ حق ہے، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور وہ دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ سے دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اے میرے بھائی، ہم اور آپ قبر کو صرف ایک معمولی کھودا ہوا گڑھا سمجھتے ہیں، لیکن یہ کوئی معمولی سا گڑھا نہیں ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نہ کوئی دوست ہے، نہ ساتھی ہے، نہ قصہ گو ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بڑے بڑے حکما اور دانشوران بھی آتے ہیں، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر حقیر فقیر اور ذلیل لوگ بھی آتے ہیں، اور سب وہی ایک کفن اور تھوڑی سی کافور لے کر آتے ہیں۔ یہ وہ عدالت ہے جہاں پوری زندگی کا حساب صرف چند سوالوں میں کر کے فیصلہ سنا دیا جاتا ہے، اور پھر یہ یا تو جنت کا باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ اے میرے بھائی، آپ یقین کیجئے کہ آپ دنیا میں جس کے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جس کی ہر چیز کو آپ پسند کرتے ہیں، اگر وہ مر جائے اور آپ اس کو دفنائیں اور دفنانے کے 3 دن کے بعد قبر میں اس کی حالت کو دیکھیں تو آپ اس کی حالت کی دہشتناکی اور خوفناکی سے بھاگ کھڑے ہوں، کیونکہ وہاں آپ کو صرف سڑے ہوئے گوشت، اس میں دوڑتے ہوئے کیڑے، بکھری ہوئی ہڈیاں اور بوسیدہ کفن ملیں گے۔ جب آدمی کی قبر میں پہلی رات ہوتی ہے تو قبر اس سے پوچھتی ہے، اے آدم کے بیٹے، تمہیں دنیا میں کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں ڈال رکھا تھا؟ آج تیرا وہ گھر کہاں ہے جسے تو نے بہت اونچا بنایا تھا؟ آج تیری وہ عزت کہاں ہے جس کو کمانے کے لیے تو نے لوگوں کو ذلیل کیا تھا؟ تو نے تو دنیا میں اپنے لیے بہت سے آسائش اور آرائش کے سامان مہیا کیے تھے، آج تیرے وہ سامان کہاں ہیں؟ تجھے کیا ہو گیا کہ تو اپنے اوپر گناہوں کا بوجھ لاد کر میرے پاس آیا ہے؟ اے میرے بھائی، آپ کبھی قبرستان گئے ہیں؟ کبھی کبھی جایا کریں اور قبروں کو دیکھ کر سوچا کریں کہ وہ جسم جس پر وہ لوگ اتراتے تھے، آج وہ جسم کہاں ہے؟ وہ ہڈیاں جس کو چوڑی کر کے غریبوں کو ڈرایا جا رہا تھا، آج وہ ہڈیاں کہاں ہیں؟ وہ چمڑے جسے گھنٹوں بیٹھ کر سنوارا جا رہا تھا، آج ان چمڑوں پر کیڑے مکوڑے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ زلفیں جسے پیروں تک سنوارا جاتا تھا، آج ان زلفوں کی کیا حالت ہو گئی ہے؟ جن کے جسم کل تک حسن کی مثال بنا کرتے تھے، آج ان جسموں کی کیا حالت ہو گئی ہے؟ دانت باہر آ گئے ہیں، آنکھیں ابلی پڑی ہیں، گوشت ہڈیوں سے اتر چکے ہیں۔ آج ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ آج ان کے خدمتگار کہاں ہیں؟ آج ان کے عالیشان اور بلند مکان کہاں ہیں؟ ان کے عمدہ، باریک اور خوبصورت لباس کہاں ہیں؟ ان کی عمدہ خوشبو کہاں ہے؟ اے بھائی، قبر کے اوپر اگرچہ مٹی کا ڈھیر پڑا ہوتا ہے، لیکن آپ صرف اسے مٹی کا ڈھیر مت سمجھیے گا، کیونکہ اس کے اندر حسرتوں کا، افسوس کا اور شرمندگی کا انبار ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں قبر میں پہلی رات کیا ہوتا ہے؟
جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو اس کے ساتھ قبر کیا معاملہ کرتی ہے، آپ ذرا تصور کیجئے۔ آئیے میرے ساتھ آپ سوچئے کہ آپ کو آپ کے بیٹے نے، آپ کے باپ نے، آپ کے بھائی نے، آپ کے دوستوں نے قبر میں لٹا دیا، آپ کے اوپر تختہ برابر کر دیا، اس کے اوپر سے ڈھیر ساری انہوں نے مٹی ڈال دی، اور آپ کو اندھیرے میں تنے تنہا بند کر کے چھوڑ کر سب چلے گئے، اور آپ وہاں بالکل تنہا ہیں۔ آپ ان کے جوتوں کی آواز کو سن رہے ہیں۔ وہاں اتنی تاریکی ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ وحشتناک تاریکی، ڈراؤنا اندھیرا، خوفناک ماحول۔ اس ڈراؤنی تاریکی اور وحشتناک اندھیرے اور خوفناک ماحول میں ایک آواز آ رہی ہے۔ پتہ ہے کس کی آواز؟ قبر کی آواز۔ جی ہاں، قبر آپ سے بات کر رہی ہے۔ اگر آپ نیک ہیں تو وہ کہہ رہی ہے، مرحبا اہلا، تیرا آنا مبارک ہو۔ میری پیٹھ پر جتنے لوگ چلتے تھے مجھے تو بہت پسند تھا، اب تو میرے پاس آیا ہے اور تیرا معاملہ میرے سپرد کیا گیا ہے، دیکھ میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں۔ اور پھر قبر اس کے لیے کشادہ ہو جاتی ہے، پھیل جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ برے ہیں تو آپ کو قبر کی آواز آتی ہے، تیرا آنا بڑا نامبارک ہو، تیرا آنا مجھے بالکل بھی پسند نہیں۔ میری پیٹھ پر جتنے لوگ چلتے تھے مجھے تو بہت ناپسند تھا، اب تو میرے پاس آیا ہے اور تیرا معاملہ میرے سپرد کیا گیا ہے، دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ اور پھر قبر اپنی دونوں دیواروں سے آدمی کو دباتی ہے، اور اس طرح دباتی ہے کہ اس کی دونوں پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ اے بھائی ذرا سوچیے نا، وہ کتنا ہیبتناک، خوفناک، وحشتناک اور دہشتناک منظر ہوگا کہ قبر کی دیواریں آپ سے بات کر رہی ہوں گی، آپ تنہا ہوں گے، اندھیرا ہوگا، خوفناک اندھیرا، آپ بالکل تنہا ہیں، آپ کے پاس کوئی غمخوار نہیں، کوئی تسلی دینے والا نہیں، اور اس وحشتناک ماحول میں قبر کی دیواریں آپ سے بات کر رہی ہیں۔ وہ آپ سے کہہ رہی ہیں، اے آدم کے بیٹے، تجھے تو میری تنگی اور میری خوفناکی کے بارے میں بتایا جا چکا تھا، تو میری خوفناکی کو، وحشتناکی کو جانتا تھا، تو میری تنہائی سے واقف تھا، تو جانتا تھا کہ میرے اندر کیڑے مکوڑے اور سانپ اور بچھو ہوتے ہیں۔ آج تو میرے پاس آیا ہے تو تو میرے لیے کیا لے کر آیا ہے؟ تو نے خود اپنے انہی ہاتھوں سے کتنے لوگوں کو دفن کیا، تجھے پھر بھی عبرت نہ ہوئی؟ آج تو میرے پاس آیا ہے تو کوئی تیاری کر کے آیا ہے یا پھر خالی ہاتھ آیا ہے؟ اے بھائی ہمارا یہ وقت آنے ہی والا ہے، بہت جلد ہم پر بھی یہ وقت آنے والا ہے، ہم بہت جلد اپنے اصلی مکان میں یعنی قبر میں جا کر سونے والے ہیں۔ ہم دنیا کی دولت تو خوب جمع کر رہے ہیں، اپنی ساری ضرورتوں کو پوری کر رہے ہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، لیکن دیکھیے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دنیا کی دولت جمع کرنے کے چکر میں آخرت کی دولت کو تباہ کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دنیا کے اس گھر کو بنانے میں اپنے آخرت کے گھر کو منہدم کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس زندگی کے کاموں میں مشغول ہو کر اس زندگی کو ہم بھول چکے ہیں، کیونکہ بہت جلد ہمیں اور آپ کو سب کو قبر میں جانا ہے۔ تو دیکھ لیجئے کہ آپ نے وہاں کے لیے کیا تیار کیا ہے، اور کسی وقت تنہائی میں، اکیلے میں سوچئے گا کہ آپ نے اور ہم نے اس زندگی کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ میرے بھائی ضرور سوچئے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں۔